الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا. سبحان اللہ. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در شاہ مدینہ چھوڑتے جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم. کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زندہ کے دروباں میں ہے تیری نائے شناساں پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم. شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے. اگر تمہاری زندگی میں ہو تان صحابہ پر تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. سبحان اللہ. انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ مائدین شہر سربکف سرفروش مجاہد مواحد غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں و اصحاب رسول کے دیوانوں. آج پہلی مرتبہ آپ کے شہر ٹیپو سلطان پور میں اس جامع مسجد میں سیرت النبی کے مقدس اور محترم عنوان سے معنون اس بابرکت بارونق روح پرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعائے خلاق عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا ان میں بالخصوص محترم جناب مولانا جمشید صاحب مولانا رضوان عارف صاحب اور دیگر ان کے تمام دوست احباب سیرت النبی کمیٹی کے تمام ذمہ داران اللہ تعالیٰ تمام کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. مولانا عبدالعزیز صاحب بھائی عبداللہ صاحب اور جن حضرات کا نام نہ لے سکا اللہ تمام کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. ایک ریکویسٹ اور گزارش ہے اور وہ یہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اتنی دیر سے سٹیج پہ بیٹھا تھا اور میں نے نوٹ کیا کافی نوجوان باہر سے آئے اور وہ مسجد کے اندر چلے گئے. یقیناً سردی ہے اور نوجوان کو سردی لگے تو یہ کوئی اور بات ہے. نوجوان کو سردی لگنا مناسب نہیں. اتنی بھی نہیں ہے کہ نوجوان باہر بیٹھ نہ سکے. ایسا بھی حالانکہ سفید داڑھیوں والے بزرگ باہر بیٹھے تو کم سے کم اس نوجوان کو تو خیال کرنا چاہیے. اور اسی نوجوان کا دعویٰ ہے کہ وہ حضور کی ناموس کے لیے جان دے سکتا ہے.
اسی نوجوان کا دعویٰ ہے نا. میں کہا کرتا ہوں کہ نوجوان کہتے ہیں نا آج ختم نبوت پر کوئی مسئلہ بنے تو ہم میدان میں پہلے کھڑے نظر آئیں گے. میں کہتا ہوں جو نوجوان دیوار سے ٹیک نہیں ہٹا سکتا, یا جو نوجوان اس موسم میں مسجد کے سہن میں نہیں بیٹھ سکتا, جان تو دور کی بات ہے. لیکن چونکہ ہمارا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے, سچ کہنا ہماری مجبوری ہے. پھر اس کے بعد جو ہو جائے دیکھا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میری ان بھائیوں سے گزارش ہے جو ہیں نوجوان اور وہ اندر ہیں, اللہ کرے کہ وہ کبھی اندر نہ جائیں. آپ میری بات میں مسجد کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا. اللہ کرے آپ ساری زندگی مسجد کے اندر رہیں, مسجد سے باہر نہ نکلیں, لیکن کبھی اندر نہ جائیں, میری دعا ہے. لیکن ابھی جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ میدان میں آ جائیں, وہ میدان میں آ جائیں. اور جس تک میری بات پہنچ رہی ہے اور کوئی اس بات میں کوئی اثر بھی ہو رہا ہے, تو یہ سامنے جو خالی جگہ ہے, کم سے کم بزرگ اندر بیٹھے رہے, نوجوان قریب والے, جتنا ہو سکتا ہے. بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں درد دل کے طور پہ رکھنا چاہوں گا. تمام نوجوان قریب والے, بزرگ صرف اندر بیٹھے رہے, نوجوان باہر آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی کو دین کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. عنوان بڑا خوبصورت میرے ساتھیوں نے کچھ ذمہ عنوان لگایا, میں اس عنوان پر مختصر وقتاً فوقتاً تھوڑی حاضری لگاؤں گا. میں بھائی ساؤنڈ والے سے بھی کہوں گا یا تو اس کو یہیں چھوڑ دو, پھر اس کو ہاتھ نہ لگانا, اس کا ای کو تھوڑا کم کر دو, تھوڑا سا کم, بس پھر پیچھے ہٹ جاؤ. یہ جانے اور فقیر جانے. سبحان اللہ, اور زور سے سبحان اللہ. آپ میں مین چیز یہ بھی نظر آئی, آپ کی تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہے. اگر آپ مل کر سبحان اللہ کہیں تو علاقے کو پتہ چل سکتا ہے کہ سیرت النبی کا پروگرام ہو رہا ہے. سبحان اللہ, اور زور سے سبحان اللہ, اور زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے, سایہ ختم نہیں ہوتا, سایہ ختم نہیں ہوتا, جس تک آواز جائے وہ جواب دے, سارے نہ کہ سایہ ختم نہیں ہوتا. اب جہاں وہ درخت ہوگا وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا. سبحان اللہ, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جنت میں کون پلاٹ لینا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ, ایک پلاٹ لینا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ, صرف 2 لینا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ, صرف 3 پلاٹ لینا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ, 4 کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو باہر والے اندر والے. سبحان اللہ, اور سے سبحان اللہ, ایک مرتبہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت پیدا فرمائے. آمین. اس کا مطلب یہ ہوا بول سکتے ہو, بولتے نہیں ہو. اور جو قوم بولتی نہیں ہے نا, اسے اس کا حق نہیں ملتا. جو قوم بولتی نہیں ہے اسے دنیا دار اپنے لفظوں میں جو لفظ استعمال کر کے اسے پکارتے ہیں وہ میں آپ کے لیے کہہ نہیں سکتا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ, تو بولا کرو, بولنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں. کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کے لیے بولنے والے تو سب سے اچھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ابتدا کرتے ہیں, خلاق عالم نے ابھی کائنات کو بنایا نہیں, ابھی کائنات کو ترتیب نہیں دیا گیا, نظام دنیا بنا نہیں. اس دنیا میں وحدہ لا شریک ایک ذات ہے جس ذات کو رب کائنات کہتے ہیں, اور اسی رب نے ایک انسان اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور اس وقت وہ انسان دنیا میں موجود تھے کہ جب جناب آدم بھی کائنات میں آئے. زور سے نہیں, اور زور سے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں اس وقت بھی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھا. یعنی کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ جو رب کے بعد ہیں, لیکن کائنات میں وجود نہیں آیا. ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی, ابھی آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی, ابھی آپ کائنات پہ منور نہیں ہوئے, ابھی آپ کائنات تک آئے نہیں ہیں, ابھی آپ نے کائنات میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی, ابھی آپ مکہ میں پیدا نہیں ہوئے, بلکہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور پیدا فرمانے کے بعد جناب آدم علیہ السلام جنت میں ہیں, اور جنت میں رب نے جناب آدم کے ذمہ لگایا اس درخت کے قریب نہ جانا, اس کے قریب نہ جانا, اور اس کے پھل کو توڑ کر استعمال نہ کرنا. اس کی صورت میں جناب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا. جناب آدم رب سے معافی مانگتے رہے, اللہ میں اپنے اس غلطی پہ معافی طلب کرتا ہوں جو غلطی مجھ سے ہو گئی.
اللہ مجھے میری اس غلطی کو معاف کر دیا جائے. تو جناب آدم کی غلطی اللہ معاف نہیں فرما رہے, اللہ بھی کچھ چاہتے ہیں کہ میرا آدم اپنی زبان سے نام لے, میرا آدم اپنی زبان سے ذکر کرے, میرا آدم اپنی زبان سے اس کی حمد کہے, میرا حمد نعت کہے, میرا آدم اپنی زبان سے اس کا تذکرہ کرے, میرا آدم اپنی زبان سے اس کا ذکر کرے. اللہ اس کی وجہ کیا؟ رب فرماتے ہیں میں چاہتا یہ ہوں کہ جناب آدم بھی اپنی زبان سے اس کا نام لے کہ جناب آدم سے پہلے ہے, جناب یحییٰ سے پہلے ہے, جناب موسیٰ سے پہلے ہے, جناب زکریا سے پہلے ہے, جناب داؤد سے پہلے ہے, جناب یوشع سے پہلے ہے, جناب یونس سے پہلے ہے, جناب یعقوب سے پہلے ہے, جناب یوسف سے پہلے ہے, جنہیں اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سب سے پہلا بنایا, سب سے افضل بنایا, سب سے لاریب بنایا, سب سے مبرہ بنایا, سب سے قیمتی بنایا, سب سے حسین بنایا, سب سے جلیل بنایا, سب سے لاجواب بنایا, سب سے بے مثال بنایا. کائنات کو وجود نہیں دیا, اس ذات کو پیدا کر دیا, اس کے بعد کائنات کو وجود دے دیا, آدم کو بنا دیا, نوح کو بنا دیا, دانیال کو بنا دیا. اور یہ پیغمبر اپنے وقت میں, اپنے حالات میں, اپنے لمحے میں, کائنات میں آ کر دنیا کو بتاتے رہے. اور رب ان پیغمبروں کو بتاتا رہا تم آخری نبی نہیں ہو, تم پہ نبوت ختم نہیں ہے, تمہارے بعد اور بھیجوں گا, آدم تیرے بعد اور بھیجوں گا, نوح تیرے بعد اور بھیجوں گا, یحییٰ تیرے بعد اور بھیجوں گا, داؤد تیرے بعد اور بھیجوں گا, زکریا تیرے بعد اور بھیجوں گا, موسیٰ تیرے بعد اور بھیجوں گا. 1.25 لاکھ پیغمبر اپنے وقت میں کائنات میں آتے رہے, لیکن ان 1.25 لاکھ پیغمبروں کے بعد آنے والی شخصیت وہ ہے کہ جب آدم مٹی اور پانی میں ہے, وہ کائنات میں موجود ہے. آدم علیہ السلام دعا کرتے اور ایک دن ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہ تجھے اس محمد کا واسطہ میری دعا قبول کر لے. رب جواب دیتے آدم محمد کون ہے, نام کس لیے لیتے ہو, وجہ تو بتاؤ. آدم کہتے ربا مجھے اس کی عظمت کا اندازہ, شان کا اندازہ, مقام کا اندازہ, رتبے کا اندازہ, خوبیوں کا اندازہ, بلندی کا اندازہ اس وقت ہوا اور جب میں نے عرش کی پیشانی پہ نام محمد دیکھا, جنت کے درختوں پہ نام محمد دیکھا, خلوان کے ماتھے پہ جام محمد دیکھا, میں نے جنت کی در و دیوار پہ جب اس کا نام دیکھا مجھے اندازہ ہو گیا کائنات میں مجھ سے پہلے انسان کوئی نہیں ہے, اور جس کا مجھ سے بھی پہلے تذکرہ ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہو سکتا, عام نہیں ہو سکتا, چھوٹا نہیں ہو سکتا. رب نے جواب میں کہا آدم صحیح پہچانا, آئے گا بعد میں, مقام سب سے بڑا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, نعرہ تکبیر. دنیا امتحان کی جگہ, اللہ نے ہر پیغمبر کو آزمایا, آزمائش میں مبتلا کیا, امتحانات لیے. ان پیغمبروں میں ایک اللہ کا پیغمبر ہے جسے میں اور آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے کہ جناب ابراہیم پر اللہ نے 5 امتحانات پیدا فرمائے. ان 5 میں پہلا امتحان کہ جس گھر میں پیدا ہوئے باپ اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے اور بت بنا کے کہتا ہے یہ عزت کا مالک ہے, یہ ذلت کا مالک ہے, یہ اولاد دینے والا ہے, یہ رزق دینے والا ہے, یہ روٹی دینے والا ہے, یہ مکان دینے والا ہے, یہ کپڑا دینے والا ہے, یہ شہرت دینے والا ہے, یہ طاقت دینے والا ہے, یہ صحت دینے والا ہے, یہ قوت دینے والا ہے. جناب آدم علیہ السلام, جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے پاپا سے کہتے ہیں پاپا یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ جملے ٹھیک نہیں ہے, یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا کلام ٹھیک نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے, اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہو, پھر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہو یہ عزت دینے والا, یہ رزق دینے والا, یہ مال دینے والا. جو خدا خود اپنے وجود کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تجھے اور مجھے عزت کیسے دے سکتا؟ ماشاءاللہ. یہ بڑی عجیب بات ہے, بچے کو بات سمجھ نہیں آتی. ابراہیم چھوٹے ضرور ہیں پر بچہ معمولی نہیں ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا رسول ہے, اللہ کا نبی ہے, کائنات کے نظام کو بدلنے آئے ہیں, خود تبدیل نہیں ہونے آئے بلکہ کائنات کے نظام کو تبدیل کرنے آئے. جناب ابراہیم نے اپنے بابا سے کہہ دیا, بابا جناب ابراہیم کی بات نہیں مانتا, جواب میں کہتا ہے تو بچہ ہے, تجھے علم نہیں ہے, تو بچہ ہے, تجھے پتہ نہیں ہے, تو بچہ ہے, تجھے خبر نہیں ہے. ایک دن جناب ابراہیم اپنی امی سے سوال کرتے, امی سے کہتے امی
اس لیے میں تیرا خدا. امی آپ بتاؤ آپ کا خدا کون؟ تو امی جواب دیتی ہے میرا خدا تیرا بابا آزر ہے. امی وہ کیسے؟ تیرا بابا کماتا ہے, ہمیں کھلاتا ہے, آٹا دیتا ہے, کپڑے دیتا ہے, کھانا دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, اس لیے تو خدا. امی بابا کا خدا کون؟ جواب آیا بابا کا خدا نمرود ہے. نمرود صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ علاقے کا, قوم کا, قبیلے کا, کنبے کا, شہر کا, دیہات کا, قصبے کا, بلکہ ساری کائنات کا خدا ہے. جناب ابراہیم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. امی سے کہتے امی اطلاع بتاؤ نمرود کا خدا کون ہے؟ نمرود کا خدا کون ہے؟ امی حیران ہے. بچے کا سوال بڑا عجیب ہے. نمرود کا کون ہے؟ آپ میری, آپ کا میرا بابا, بابا کا نمرود, نمرود کا نمرود کا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. بچہ کہتا ہے آپ جیسا ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی, اٹھتا بھی ہے, چلتا بھی ہے, نظر بھی آتا ہے, 24 گھنٹے نظر آتا ہے. خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. جو ہم کھاتے ہیں وہی کھاتا ہے, خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. جیسے ہم چلتے ہیں ویسے چلتا ہے, خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ ضرور ہے, معمولی نہیں ہے. سبحان اللہ. بچہ ضرور ہے پر کچا نہیں ہے. سبحان اللہ. کہتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ابراہیم تو اسے کم سے کم خدا نہیں مان سکتا. سبحان اللہ. جو اللہ کے بندے, اللہ کے پیغمبر, اللہ کے نبی کائنات میں جس کام کے لیے آتے ہیں نا, وہ پھر کام ادھورا نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ. کام ادھورا نہیں چھوڑتے. بلکہ وہ تو پیغمبروں کی بات ہے نا, 1400 سال کے بعد بھی جو آتے ہیں نا جس کام کے لیے, وہ کر کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے پلے پڑ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی, ہو بھی رہی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑا عجیب بچہ ہے, چھوٹا ضرور ہے, سوال بڑا عجیب ہے. رات کو آزر آیا, بیوی نے سارا قصہ سنایا. تیرا بچہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے. باپ نے بیٹے کو گود میں بٹھایا, بیٹا ایسی باتیں نہ کرنا, ایسے جملے نہ کہنا, ایسے الفاظ نہ کہنا, نمرود کو پتہ چل جائے گا. نمرود کو بچے نے جواب میں کہا بابا نمرود کو پتہ چلے گا کیا ہوگا. سبحان اللہ. میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. بابا نمرود کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا. بابا نے کہا بیٹا مسئلہ خراب ہو جائے گا, ٹینشن ہو جائے گی, پریشانی ہو جائے گی, مصیبت آ جائے گی. بچے نے باپ کی گود میں بیٹھ کر توحید کا نعرہ لگایا, ابا پتہ چلے گا نمرود کو تو کیا ہوگا, وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. ماشاءاللہ. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, وہی ہوگا. سبحان اللہ. اور نمرود کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا علماء سے سنا, آگ لگائی, پتہ چل جائے گا نمرود کو تو کیا ہوگا. آگ لگ گئی. آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا وقت آ گیا. آسمان سے جبریل آ گیا. سبحان اللہ. ابراہیم آگ میں جاؤ گے, ہمیں حکم دینا, آپ ہمیں بتائیں نا آپ کو کیا چاہیے. جناب ابراہیم کہتے ہیں جبریل رب نہیں جانتے. سبحان اللہ. رب نہیں جانتے, رب تو سب جانتے ہیں. اب سب جانتے ہیں, سب پتہ ہے. میرے دل کا حال بھی پتہ ہوگا, سبحان اللہ. میرے دل کی کیفیت بھی پتہ ہوگی نا, میں چاہتا کیا ہوں. ایک وہ پرندہ آیا نا اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر, کہاں چلا؟ اس نے کہا ابراہیم کی آگ بجھانے. سبحان اللہ. کیا کرنے؟ آگ بجھانے. آگ بجھانے. مجھے 2-4 جواب دیں, اس سے بہتر نہیں ہے سارے دیں. آگ بجھانے. اس کا فائدہ کیا ہوگا, آپ جاگتے بھی رہو گے اور مجھے آسانی بھی ہوگی. سبحان اللہ. آگ بجھانے. کیسے بجھائے گا؟ اس نے کہا یہ جو پانی لے کے جا رہا ہوں نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. محبت کی ہوتی ہے, بات عشق کی ہوتی ہے, اور عشق جو ہوتا ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے. سبحان اللہ. عشق چھپتا نہیں ہے, سر پر چڑھ کر بولتا ہے. سبحان اللہ. عشق چھپتا نہیں ہے, سر پر چڑھ کر بولتا ہے.
आग को बुझाने जा रहा हूं, कैसे बुझाएगा? कहते हैं पानी के कतरे से बुझाऊंगा। कहने वाले ने कहा तेरे कतरे से आग को फर्क नहीं पड़ेगा। उसने तौहीद का जवाब देते हुए कहा मुझे पता है फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम उन नामों में मेरा नाम तो आ जाएगा। कम से कम इतना चाहते हैं इस आग में इब्राहिम ना जाए, नाम तो आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। वो एक बूढ़ी खड़ी थी ना कपास लेकर, उसने कहा अम्मा तू यहाँ क्या करने आई है? उसने कहा नजर नहीं आता यूसुफ के खरीदारों की लाइन में खड़ी। उसने कहा अम्मा तुझे तो यूसुफ नहीं मिलेगा। वो कैसे? बड़े बड़े लोग खड़े, सरमायादार खड़े, तेरे हिस्से में यूसुफ कहाँ आएगा? उसने कहा पक्की बात है? कहा पक्की बात है। नहीं आएगा? कहा नहीं आएगा। कहा चलो उस लिस्ट में नाम तो आएगा। यूसुफ नहीं आएगा, लिस्ट में नाम तो। हमारा भी यही चक्कर है, हमसे कोई दीन का काम नहीं होने, हम कौन से कोई वक्त के वली और गौस और अब्दाल, ना हमारा उस तर्ज का इखलास, ना हमारे अंदर कुछ सलाहियतें। ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ज़बान से तो बोल बुलवा लेता है, तो जुमले निकल जाते हैं, आपको अच्छे लग जाते हैं, आप सुभान अल्लाह कह देते हो। इस ज़बान से अल्लाह और उसके रसूल का इस फितनों के दौर में तज़किरा हो जाना, रसूलुल्लाह की बात हो जाना, सहाबा का तज़किरा हो जाना, अहले बैत की बात हो जाना, ये हमारा कमाल तो है नहीं ना। ये मेरे रब की कुदरत है, ये मेरे रब का कमाल है, ये मेरे रब की हिकमत है, रब के फैसले। हमारे बस की बात तो नहीं है कि अल्लाह ने हमारी ज़बान से अपने जिक्र को जारी किया हुआ है, वरना हम जैसे जवान गलियों में मिलते हैं, हम जैसे जवान चौकों पे मिलते हैं, हम जैसे जवान चाय पे मिलते हैं। हमारी ज़बान से तौहीद और रिसालत और सहाबा और अहले बैत का जिक्र होना हमारे लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, शान आले बैत, शान सहाबा, मकाम सहाबा, शान अम्मी आयशा सिद्दीका, शान औलिया अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत वल जमा। नारे तकबीर। सारी चीजें जब सामने आ गई, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आसमान होकर अब देख रहा है, मेरा बंदा तैयार है, मेरे लिए आग में जाना चाहता है, मेरे लिए आग में चलना चाहता है, मेरे लिए जान देना चाहता है, मेरे लिए कुर्बान होना चाहता है, मेरे लिए तड़पना चाहता है, मेरे लिए मचलना चाहता है। मशीयत पुकार के कहती है खुलना याना रुकोनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम। रब आग से मुखातिब होकर कहता है काम तेरा चलाना है, पर इतना जरूर ख्याल करना आने वाला मेरा है, आने वाला मेरा है, और मेरे बंदे के लिए तुझे हुक्म नहीं है तू उसे जला, तूने हिफाजत करनी है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ मैं ही हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ही हूँ जो सब कुछ। मुझे किसी कहने वाले ना कि मौलवी साहब हमारे इलाके में एक पीर साहब है, वो तावीज़ देते हैं, जो काम हो छुट्टी, जो काम हो फौरन हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ तावीज़ बुजुर्गों ने लिखा हो फेल हो गया हो, ऐसा कभी हुआ? मैंने कहा बुजुर्गों से कहो अल्लाह का शुक्र अदा करें। किसका शुक्र अदा करें? और कहने वाला कम से कम उसे खुदा नहीं समझता होगा, खुदा के बहुत करीब तो समझता होगा ना, ऐसा ही होगा ना। उसका ईमान अकीदा कैसे बन गया होगा? यार बुजुर्ग जो कुछ कहते हैं जबान से निकलता है वो पूरा हो जाता है, मुस्तजाबुद दावा है। लिखते हैं काम हो जाता है भाई, लिखते हैं काम हो जाता है। भूल मत जाना लिखने वाला इंसान है, लिखने वाला इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है। हालांकि आपने देखा होगा बड़े बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग होते हैं, ताबीज़ लिखते हैं, लोगों को दम करते हैं, लोगों को वजीफे बताते हैं, उनका असर बहुत होता है, लेकिन खुद कभी देखो डॉक्टर के पास बैठे होते होता नहीं होता। मौलवी साहब आपके दम में तो बड़ी तासीर है, आपके दम से तो कैंसर के मरीज ठीक हो गए, आप अपने आप को क्यों नहीं करते? तो मौलवी साहब जवाब देते हैं ये भी मेरे महबूब की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, ये भी मेरे महबूब की सुन्नत है, ये मेरा महबूब का तरीका है, मेरे महबूब से साबित है। बीमारी में इलाज महबूब की सुन्नत है, ना कि घर बैठ जाओ और कह दे खुद ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दुनिया के लोगों तो
توحید کے سبق کو سمجھو, توحید کی آواز کو سمجھو, توحید کے پیغام کو سمجھو. اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس ذات نے اپنے بندے کو وہ صلاحیت دے رکھی ہے. اس کی بھوک میں اثر ہے, اس کے قلم میں اثر ہے, اس کے دم میں اثر ہے, اس کے قدم میں اثر ہے, اس کی اتنی برکت ہے, اس کی اتنی شان ہے, اس کا اتنا مقام ہے. تمام شانوں کو جمع کرو تو جو ذات نظر آئے اس ذات کو رب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رب. اس ذات کو رب کہتے ہیں. آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہوگی. شادی شدہ جوڑا ہے, 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے, 20 سال گزر گئے اولاد نہیں ہے. ہمارے شہر کراچی کے اندر ایک شخص کو 36 سال بعد بیٹی پیدا ہوئی. سبحان اللہ. کتنے سال بعد؟ 36 سال بعد. کہنے والا کہتا ہے کون سا دروازہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہو. ہر ڈاکٹر کے پاس گئے, ہر حکیم کے پاس گئے, ہر جگہ پہنچے, تمام نے آخر میں اتنا کہا بس اللہ سے دعا کرو. سبحان اللہ. کیا کرو؟ اللہ سے دعا کرو. کیا کرو؟ اللہ سے دعا. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جب کرنی اللہ سے دعا تھی تو پہلے کر لیتے. سبحان اللہ. پھر اتنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ذہن کیسے بنا ہوا ہے؟ تربیت چونکہ صحیح نہیں ہوئی نا, پہلے اپنی تدبیریں اختیار کرنے کو لگ جاتے. وہ کہتے ہیں اس کے پاس جاؤں گا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس کے دروازے پہ جاؤں گا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس کے کلینک جاؤں گا مسئلہ حل ہو جائے گا, اس حکیم کے گھر جاؤں گا مسئلہ حل ہو جائے گا. تجھے کون سمجھائے؟ سب سے پہلے اس دروازے پہ آؤ جس دروازے پہ وہ حکیم بھی دن میں 5 دفعہ جاتا ہے. اس دروازے پہ آؤ جس دروازے پہ وہ ڈاکٹر بھی دن میں 5 دفعہ جاتا ہے. سب سے پہلے اس سے مانگ. وہ ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے اپنا تو اپنا کبھی پرایا بھی مایوس ہو کے واپس نہیں گیا. اس دروازے سے تو کبھی پرائے دھتکارے نہیں گئے. بلکہ ایک شخص تھا نا, آپ نے علماء سے سن رکھا ہے, وہ صنم صنم کہتا تھا, صنم صنم کہتا تھا, ذکر کرتا تھا, ذکر کرتا تھا, تذکرہ کرتا تھا. 80 سال ہو گئے صنم کہتے ہوئے. کتنے سال ہو گئے؟ 80 سال. کہنا آسان ہے, گزار دینا مشکل ہے. 80 سال کا عرصہ وہ اس بت کی عبادت کرتا رہا. 80 سال کے بعد اونٹ کی کیفیت ہے, آنکھیں بند ہو رہی ہیں, زبان سے بے ساختہ نکلا سمد, تو غیب سے آواز آئی, جی میرے بندے. سبحان اللہ. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ آج یہ بت بول پڑا تو زبان کہنے لگی دیکھ تو صحیح نام کس کا لیا ہے. سبحان اللہ. دیکھ تو صحیح نام کس کا لیا. اس نے غور کیا, اس کی زبان سے بے ساختہ سمجھ نکل پڑا. رب نے جواب دیا, آنکھوں سے آنسو نکلے. اس بت کو مخاطب کر کے کہتا رہا 80 سال تجھے پکارتا رہا, کبھی جواب نہ دیا. اس رب کا نام غلطی سے نکل گیا. اس نے جواب دیا, پتہ چلا وہ ذات وہ ہے کہ کائنات میں ایسی ذات نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. سبحان اللہ. ایسی ذات کائنات میں کبھی پہلے, اب, بعد میں, قیامت میں, قیامت کے بعد, حساب میں, محشر میں, حوض کوثر پہ, جنت میں کوئی اور ہے؟ جو ہے وہ کون ہے؟ زور سے, اور زور سے, اور زور سے, اور زور سے. میں چونکہ باتیں ایسی شروع ہو گئی ہیں, یہ بات ضروری سمجھتا ہوں. 10 محرم کا دن آتا ہے نا, بہت سارے لوگ گاڑیاں بھرتے ہیں, گاڑیاں کرائے پہ کرواتے ہیں. کیا ہو رہا ہے جی؟ قبرستان جانا ہے. کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے عاشورہ کا دن ہے؟ اچھا, مجھے نہیں پتا تھا, آپ نے بتا دیا عاشورہ کا دن. بھئی کیا ہوگا؟ آج قبروں پہ جا کر قرآن پڑھا جائے گا. کون پڑھے گا؟ فلاں مولوی صاحب, فلاں قاری صاحب, فلاں بچہ. کوئی نہ ملے, گھر کی عورتیں پڑھیں گی. کہاں پر؟ قبرستان میں. 2 سال پرانی بات ہے, ہم جنگ گئے, 10 محرم کو جنگ میں پروگرام ہوتا ہے رار پارک میں, شہداء اسلام سالانہ. اتفاقاً 10 کو ہم صبح وہاں پہنچے تو راستے بند سارے. ملک تو ہمارا پاکستان ہے نا, پاکستان میں 10 محرم کو کسی نے کسی شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہو, وہ پیدل ہی جائے. غلط تو نہیں کہہ رہا, وہ تو پیدل جائے, کیونکہ اس دن ملک پر قبضہ ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ میرے عنوان کی بات ہے, آپ پریشان نہ ہو, یہ میری بات ہے, اسے میرے کھاتے میں ڈال دینا. آپ کہنا اس بات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. سبحان اللہ. میں نے دیکھا روڈ بند, ایک رکشہ کرایا ہم نے,
کہ ہمیں جی مولا کے نواز شہید جانا ہے، رکشے میں بیٹھ گئے. اس نے کہا مول صاحب روڈ تو بند ہے. میں نے کہا کوئی اور راستے پڑے اتنے لوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں. سفر شروع ہو گیا. وہ گلیوں سے محلے سے گزارتا ہوا ہوتا ہوا چکر لگاتا ہوا ایک قبرستان کے قریب سے گزرے. آپ یقین کریں ایسا لگا جیسے قبرستان نہیں ہے ولیمہ چل رہا ہے. جیسے یہ قبرستان نہیں ہے، یہاں کوئی دعوت چل رہی ہے اور ولیمہ چل رہا ہے. اتنے قبرستان میں مرد نہیں تھے جتنی عورتیں تھیں، اور عورتیں بھی یوں نہیں، خوبصورت لباس سے بدن کیا ہوا میک اپ کے ساتھ. اور جو ان کو ملا، جو شادیوں میں لوگ کر کے جس حالت میں جاتے ہیں وہ اس حالت میں قبرستان. اب بتاؤ جس معاشرے کی عورتیں قبرستان میں اس طرح جائیں اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ نہیں. اللہ راضی ہوگا؟ حضور کا فرمان مستورات کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں. کاش انہوں نے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھا ہوتا، ان کو پتہ چلتا. میری ماں اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری وصیت ہے فاطمہ کا جنازہ بھی رات کے وقت نکلے. سبحان اللہ. جنازہ بھی رات کے وقت نکلے. اما اس کی وجہ کیا ہے؟ اما جواب دیتی ہیں فاطمہ کے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر پڑی، خدا پوچھ لے گا. ڈر، اتنا خوف. محمد کی بیٹی کا یہ عالم ہے، لخت جگر محمد کا یہ عالم ہے. آپ کو اور مجھے کتنا ڈرنا چاہیے؟ یہ حضور کی بیٹی کی کیفیت ہے، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. یہ حضور کی بیٹی کی کیفیت ہے. آپ کو میری کیا ہونی چاہیے؟ دنیا کے لوگوں کس روش میں چلے گئے ہو، کہاں کھو گئے ہو. دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، دنیا بہت دور نکل گئی ہے. یہ بھولتی جا رہی ہے رسول اللہ کون ہے، یہ بھولتی جا رہی ہے صحابہ کون ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے اہل بیت کون ہے، ان کی زندگی کیا ہے. انہوں نے کبھی اپنا وقت نکالا نہیں ہے، اس زندگی کا مطالعہ کیا نہیں ہے. اور برملا کھلے عام شرع عام ان کی تنقیدیں مولوی پر ہوتی ہے، ممبر رسول پر کھڑے ہونے والے پر ہوتی ہیں، مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے کہتے ہیں جی ہمیں بتاتے نہیں ہیں، یہ ہمیں سمجھاتے نہیں ہیں، یہ ہمیں پڑھاتے نہیں ہیں. بتاؤ وہ مولوی کرے تو کرے کیا کہ جو مولوی ممبر پہ بیٹھتا ہے جمعے کے خطبے کے لیے مسجد میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، جب خطبے کا وقت آتا ہے مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. بتاؤ یہ مولوی مسئلہ کیسے بتائے گا؟ مولوی کیا کرے، کہاں جائے؟ آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا کرے، کس دیوار میں سر مارے، کیا کرے، کسے بتائے؟ اعتراض ہے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، ہمیں تو خبر ہی بھئی پتہ نہیں تھا. آپ نے پوچھا تھا؟ آپ پوچھتے مولوی نہ بتاتا وہ مجرم تھا. آپ نے پوچھا نہیں، وہ تو تمہارا انتظار کرتا رہا، وہ تو تمہیں صدائیں لگاتا رہا، آواز لگاتا رہا. پھر اس مولوی سے کوئی قصور اور غلطی ہو جائے نا پھر اس کی خیر نہیں ہے، پھر اس کی خیر ہی نہیں ہے. وہ علاقے میں پھر چین سے رہ نہیں سکتا. لوگ اس پر جو باتیں کرتے ہیں دنیا کے لوگوں، میرے محبوب کا فرمان اس وقت تک وہ بندہ کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھی عادت اس میں نہ ہو. جب تک وہ اچھی عادت، ایک بندہ کسی کو کہے نماز پڑھا کرو، وہ کہتا ہے آپ کو کبھی مسجد نہیں دیکھا. کہہ سکتا ہے نا، خود پڑھتا ہوگا تو بات میں بھی اثر ہوگا. ایسے ہی کسی کو کہہ دے گا. میرے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے کسی ربیع الاول کے مہینے میں. محبوب کی آمد کا مقصد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. معاشرے کو بدلنے آئے ہیں، دین پہنچانے آئے ہیں، صدا لگانے آئے، آواز لگانے آئے. محبوب کا کوئی ایک دن بتاؤ، ایک لمحہ بتاؤ، ایک گھڑی بتاؤ جو لمحہ ضائع کر دیا ہو، بیٹھ کر گزار دیا ہو، محفلوں میں گزار دیا ہو. نانا محبوب دعوت دیتے رہے، اعلان کرتے رہے، آواز لگاتے رہے. بلکہ 40 سالہ وہ دور جو نبوت سے پہلے کا تھا، اس 40 سالہ زمانے میں بھی محنت کرتے ہیں اپنے کردار کے ذریعے، اقوال کے ذریعے، گفتار کے ذریعے، سیرت کے ذریعے، سنت کے ذریعے، روب کے ذریعے، دبدبے کے ذریعے، معاشرت کے ذریعے، معیشت کے ذریعے اللہ کے نبی محنت کرتے رہے. اس محنت کے نتیجے میں جب 40 سالہ دور کے بعد فوران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان نبوت کیا تو اس سے پہلے کافروں سے پوچھ لیا بتاؤ نا میرے اندر کوئی خامی بتاؤ، کوئی خرابی بتاؤ، کوئی نقص بتاؤ، کوئی ایفیکٹ بتاؤ، کوئی غلطی بتاؤ. کبھی کسی کو گالی دی وہ بتاؤ، کبھی کسی کا دل توڑا وہ بتاؤ، کبھی کسی کو برا بلا کہا وہ بتاؤ، امانت پہ خیانت کی وہ بتاؤ، کبھی جھوٹ بولا وہ بتاؤ، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی وہ بتاؤ، کبھی کسی کا میری وجہ سے دل ٹوٹا وہ بتاؤ. سارے کافر متفق ہو کر کہتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں ہے.
نہیں ہے, آپ جیسے اخلاق والا کوئی نہیں ہے, آپ جیسے کردار والا کوئی نہیں ہے, آپ جیسی صورت والا کوئی نہیں ہے, آپ جیسی سیرت والا کوئی نہیں ہے, آپ جیسے معاملات والا کوئی نہیں ہے, آپ جیسی معاشرت والا کوئی نہیں ہے, آپ جیسی معیشت والا کوئی نہیں ہے, آپ جیسے تبدل والا کوئی نہیں ہے. بابا آپ جیسا سچا تو ہے ہی کوئی نہیں, آپ جیسا امانت دار تو ہے ہی کوئی نہیں, آپ جیسا دیانت دار تو ہے ہی کوئی نہیں. جب اللہ کے نبی ان کی زبان سے یہ باتیں سنتے رہے تو دل میں یہ خیال آیا, آج ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن میں جس کام کے لیے اس دنیا میں آیا میں اس کی آواز لگا دوں, پیغام دے دوں, عنوان دے دوں, آواز لگا کر ان سے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے وہ تم پہ حملہ ہونے والا ہے, میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے یہ زبان ہو کر کہا آپ جس طرح کہو گے ہم مانیں گے, کیونکہ آپ جیسا سچا کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. پتھر مار کے کہتے تب اللہ کا یا محمد ولی آزاد باتینا, کیسی بات کرتے ہو, آپ کے ایک رب کے لیے ہم 307 کو نہیں چھوڑ سکتے. ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا, تشدد کرنے والوں نے تشدد کیا, بربریت کرنے والوں نے بربریت کیا, راستے میں کانٹے بچھانے والوں نے کانٹے بچھائے, جسم پہ اوجڑی ڈالنے والوں نے اوجڑی ڈالی, سب کچھ کرنے والوں نے کر لیا. جواب یہی تھا لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. کافر کو بھی کہا, یہودی کو بھی کہا, نصرانی کو بھی کہا, پادری کو بھی کہا, ہندو کو بھی کہا, جتنے اس وقت بت شکن اور بت پرست تھے سب کو اعلان کر دیا جس نے مانا وہ کامیاب آج بھی ہے, اور جنہوں نے انکار کیا وہ کل بھی ناکام تھے, آج بھی ناکام ہے, قیامت تک ناکام رہیں گے. محمد مصطفیٰ, مقام محمد مصطفیٰ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, رفعت صحابہ, نعرہ تکبیر. ماننے والوں نے ماننے کی حد کر دی, انکار کرنے والوں نے انکار کی حد کر دی. ماننے والے بڑی بلندی پہ چلے گئے, انکار کرنے والے بڑی پستی میں چلے گئے. ماننے والے بڑے عظیم ہو گئے, انکار کرنے والے بڑے ذلیل ہو گئے. ہو گئے, اتفاق کرتے ہو اس بات سے؟ پکی بات ہے. جنہوں نے انکار کیا وہ کیا ہو گئے, اور جنہوں نے اقرار کیا وہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ماننے والوں نے پھر مانا تو اس طرح مانا کہ حضور نے اعلان کیا مال غنیمت میں مال کی ضرورت, لے کے آنے والا مال قدموں میں آ کر رکھ دیا. محبوب نے عمر سے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عمر کہتے ایک حصہ چھوڑ آیا, 3 حصے لے آیا. ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ سوال بدلا, عمر کیا لے آئے ہو؟ ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ اللہ اس سوال کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ رب جواب دیتے اس سوال میں ابو بکر کی عظمت ہے, ابو بکر کی شان ہے, ابو بکر کی صداقت ہے, ابو بکر کی دیانت ہے, ابو بکر کی عظمت ہے, ابو بکر کی سطوت ہے, ابو بکر کا کردار ہے, ابو بکر کے گفتار ہے, ابو بکر کی سیرت ہے. اور اسی سوال میں اللہ کے نبی بتا رہے یہ وہ ابو بکر ہے جو آنے والے وقت میں میرے مصلی کا وارث ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, میرے مصلی کا وارث ہے. ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ جواب آیا یا رسول اللہ سب لے آیا ہوں. کچھ چھوڑ آیا؟ زور سے اور زور سے. کچھ چھوڑ آیا؟ سب لے آیا ہوں. چھوڑ آیا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. خواہش ابو بکر ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آنکھ ابو بکر کی ہو, چہرہ مصطفیٰ کا ہو. اس سے بڑی خواہش نہیں ہے, اس سے بڑی تمنا نہیں ہے, اس سے بڑی آرزو نہیں ہے, اس سے بڑی التجا نہیں ہے. ٹپا سلطان پور کے جوانوں, بچوں, بوڑھے بزرگوں, آپ کی خواہش ہے کہ بوڑھا کہتا ہے میری خواہش ہے میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ روزے رسول دیکھنا چاہتا ہوں, مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے علاقہ کی مسجد بنوانا چاہتا ہوں, مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے علاقے کے مدرسے میں ترقی دیکھنا چاہتا ہوں, مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے کاروبار میں ترقی دیکھنا چاہتا ہوں, مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی اولادوں کو دنیا کے بڑے بڑے عہدے پہ فائز ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں, مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بیٹے یا اپنے پوتے یا نواسے کو حافظ قرآن دیکھنا چاہتا ہوں, مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر اس کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں. دنیا کے لوگوں یہ خواہش
हो, देखता रहूं, इससे बड़ी और कोई ख्वाहिश नहीं। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, इससे बड़ी और कोई ख्वाहिश नहीं है। रब भी फिर रब है ना। रब ने कहा होगा अबू बकर एक वक्त होगा, एक लम्हा होगा, एक घड़ी होगी, ऐसे हालात होंगे, ऐसी कैफियत होगी, गोद अबू बकर की होगी, बिस्तर अबू बकर का होगा, सर मुबारक मुस्तफ़ा का होगा। अबू बकर और अबू बकर का मुस्तफ़ा गार में होगा, गार को बंद करवा दूंगा, मकड़ी जाला बनाएगी, कबूतरी अंडे देगी, गार को बंद कर दूंगा। मक्के के सारे काफिर अबू बकर और पैगंबर को तलाश करते रहेंगे, अबू बकर अकेला तने तनहा दीदारे मुस्तफ़ा करता रहेगा। ऐसी अजमत है, कैसी शान है, कैसा मकाम है, कैसी इज्जत है। वो वक्त आ गया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास कमरे में मौजूद हैं। अली ये बिस्तर है, अली ये तकिया है, अली ये चादर है, और जाते जाते रसूलुल्लाह फरमाते अली ये मक्के के काफिरों की अमानतें हैं। अल्लाह ये कितना दियानतदार पैगंबर है, जाने से पहले मक्के के काफिरों की अमानतों को भी, और जिसे अमानत का फिक्र है उसी को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। ये काफिरों की अमानतें, अली ये मेरा तकिया है, अली ये मेरी चादर है, अली ये मेरा बिस्तर है। आपने करना ये है सोना है। क्या करना है? सोना है। क्या करना है? सोना है। अली बाहर काफिर खड़े हैं, पूरे 100 हैं। कितने? 100 नंगी तलवार लेके खड़े हैं। अली क्या बनेगा? अली ने जुबान से हाल से कहा होगा या रसूल अल्लाह वही होगा जो मंजूर खुदा हो। सुभान अल्लाह। क्या होगा? अली आज सोएगा और दुनिया को सो के दिखाएगा। सुभान अल्लाह। न सिर्फ सो के दिखाएगा बल्कि दुनिया के तमाम काफिरों को ऐसा धोखा दे के दिखाएगा। 1400 साल गुजर जाएंगे, काफिर आपस में इस मसले पे लड़ते रहेंगे, एक कहेगा नबी, एक कहेगा अली। सुभान अल्लाह। लड़ाई हो रही है नहीं हो रही? एक ने कहा नबी है, और ये 1400 साल का मसला नहीं है। उस वक्त अबू जहल भी कहता था अली यहाँ तो नबी थे, यहाँ तो कहाँ गए? अली कहते चले गए। किधर? जिधर जाना था। किधर? जिधर चले गए। कहाँ चले गए? वो तो चले गए। किधर चले गए? जिधर जाना था। किधर जाना था? जिधर चले गए। किधर जाना था? जिधर चले गए। उसने सर पे हाथ रखा, परेशान है, जवाब भी दे रहा है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा अली का जवाब तुझे समझ आता तू काफिर थोड़ी होता। नहीं यार, मैंने बड़ी बात कह दी है, आपकी सुभान अल्लाह नहीं आई। सुभान अल्लाह। तुझे अली की बातें समझ आती तू मोमिन होता। सुभान अल्लाह। तुझे अली के कलिमात समझ आते तू काफिर ना होता, तू रांदे दरगाह ना होता, तू दज्जाल ना होता, फिरौन ना होता, हमान ना होता, शद्दाद ना होता, अबू जहल के बच्चे, तू काफिर ना होता। तुझे अली समझ आता। अली जिन्हें समझ आया वो मोमिन बने, और ऐसे मामूली मोमिन न बने, पक्के मोमिन बने, छक्के मोमिन बने, फौलाद जैसे मोमिन बने। कहने वाला कहता है वो कैसे? मैंने कहा देख अली की औलाद हसन हुसैन को कैसे मोमिन बने। कितने बड़े मोमिन बने, कितने आला मोमिन बने, कितने मुकद्दस और मोहतरम मोमिन बने। कहने वाला कहता है आज मेरा दीन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक महबूब के नवासों का जिक्र न किया जाए। इतने अजीम हो गए। तरबियत जो अली की है, निस्बत नबी की है, तरबियत अली की है, और उस तरबियत में अम्मी फातिमा का बड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। अम्मा अपने बच्चों का अकीदा बनाती हैं, अम्मा अपने बच्चों को नजरिया देती है, अम्मा अपने बच्चे को सोच देती है, अम्मा अपने बच्चे को फिक्र देती है। हम छोटे छोटे होते थे ना, हमें हमारी वालिदा मोहतरमा फरमाया करती थी, हमने खुद वो बताती थी बेटा आज फला जगह प्रोग्राम था, आपके वालिद साहब गए हुए, वहाँ मौलाना अकबर जंगी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। हमारे घर में बचपन से हजरत के बयानात चलते थे, कैस्ट्रो में उनकी तकरीरें चलती थी, हम सुनते थे। उस वक्त गुस्सा आता था, यार हजरत इतनी तेज तकरीर करते हैं, इतना शोर मचाते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। उस वक्त अजीब लगता था, लेकिन जैसे जैसे समझदार होते गए, समझ आती गई ना, फिर दुनिया से कहते हैं कि इधर आ सितम कर हुनर आजमाए।
सुभान अल्लाह। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो बुग़्ज़ सहाबा में तीर आजमा, हम हुब्बे सहाबा में जिगर आजमा। उस वक्त तो समझ नहीं आता था ना, अब समझ आया मुझे। अभी एक जगह बैठे थे, दोस्त ने कहा हज़रत आपको दबाऊं, मैंने कहा मैं तो ईरान नहीं दबा सकता, तू क्या दबाएगा? ऐसे मैंने कहा मैं तो ईरान नहीं दबा सका, तुम क्या दबाओगे? उसने कहा वो दबाना नहीं, ये दबाना। मैंने कहा बात वही है, हमें कोई दबा सकता? हमारे कायद का ऐलान था, खुदा के सिवा किसी और का डर दिल में रखना शिर्क समझते हैं। क्या समझते हैं? और कहते हैं शिर्क ना समझे तो इस्लाम की हालत में दुनिया से ना जाए। अल्लाह ने दिखाया, आज़म तारिक को इस्लामाबाद अम्मी आयशा लेने आई थी। पीर अजीजुर रहमान हजारवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मौलाना अम्मी मेरे ख्वाब में आई है। मैंने पूछा अम्मी क्या करने आई है? अम्मी ने कहा बेटा लेने आई हूँ। मैंने कहा अम्मी बेटे का नाम बताओ। का बेटे का नाम आज़म तारिक है। मौलाना ने जब ये ख्वाब मौलाना को सुनाया तो मौलाना रो पड़े, रो कर कहते मौलाना आपके ख्वाब में आ जाइए, आज़म तारिक को 3 महीने से आपके ख्वाब में आ जाएंगे। आज़म तारिक के ख्वाब में 3 महीने से आ रही है। मैंने कई जगह ये वाकया बयान किया। खानगढ़ शहर के अंदर इमाम मुसर्रफ बन्ना मौलाना अब्दुल रशीद बिलाल दामत बरकातुहु आलिया, इस वक्त वो लापता है, मौजूद नहीं है। उनका एक बेटा भी लापता है, 6 साल का अरसा गुजर गया। उनके दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, पता नहीं कहाँ है। अल्लाह उनकी आफियत वाली रिहाई नसीब फरमाए। मौलाना आज़म तारिक शहीद ने जेल से उनको खत लिखा। आप इन बातों से घबराओगे तो नहीं? परेशान तो नहीं? अब कहोगे मौलवी साहब वो तेरी अपनी एक किस्सा कहानी है, जमात की बात है, यहाँ क्यों शुरू कर दी? देखें तकरीर अल्लाह करवाते हैं, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। ये बातें भी अल्लाह ज़हन में डाल रहे तो हो रही हैं। जिंदगियों का पता नहीं है, फिर कभी मुलाकात होना हो। मौलाना ने जेल से खत लिखा और खत में लिखा था कि मौलाना इस खत को जाकर रोज़े रसूल पर पढ़ देना, आज़म तारिक की तरफ से हाजिरी लगा देना। सिर्फ रोज़े रसूल नहीं, अम्मी आयशा सिद्दीका की कब्र पे भी हाजिरी दे देना, हजरत अली की कब्र मुबारक पे भी, और सहाबा किराम की कब्रों पर जाकर ये खत आज़म तारिक का पढ़ देना। वल्लाह उसमें क्या लिखा था? मौलाना अब्दुल रशीद बिलाल दामत बरकातुहु अलैह फरमाते हैं हम रवाना हो गए, खत बाद में पहुंचा, बाद में हमें वही मिला। मैं रोज़े रसूल पर चला गया, मैंने वो खत जाकर पढ़ दिया। हम वापसी आए, नवाबजादा नसरुल्लाह खान का जब इंतकाल हुआ, वो फोत हुए। मौलाना उस वक्त मैंने थे, खानगढ़ गए उसके जनाजे पे, जनाजे से फारिग हुए, मौलाना के मदरसे चले आए। मौलाना का हाथ पकड़ा मस्जिद के सहन में, बहुत सारे लोग मौलाना आज़म तारिक शहीद से मिलने के लिए जमा हो रहे थे। मौलाना ने हाथ का इशारा किया और ये जुमला कहा, मैं आपसे मिले के बगैर वापस नहीं जाऊंगा, मुझे सबसे पहले मौलाना से मिलने दो, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। तमाम लोग वहीं रुक गए। मौलाना अंदर तशरीफ ले आए, मौलाना का हाथ पकड़ा, मस्जिद के सहन में ले गए, एक जुमला कहा, मौलाना मैंने आपको खत भिजवाया था, वो आपने खत पढ़ा होगा, वो खत कौन से दिन जाकर रोज़े रसूल पर पढ़ा था? मौलाना कहते मैं याद करता रहा, मुझे वो दिन याद आ गया, वो फला दिन था, फला वक्त था, फला लम्हा था, फला घड़ी थी जब रोज़े रसूल पे हाजिरी दी, सलाम किया, और सलाम के बाद मैंने आपका पैगाम रोज़े रसूल पर जाकर पढ़ा। मौलाना आज़म तारिक शहीद की आंखों से आंसू निकल आए और रो करके एक जुमला कहते हैं, मौलाना अब्दुल रशीद वो दिन से लेकर आज तक आज़म तारिक दिन को सफर में गाड़ी की सीट पर सर रख कर भी सो जाए और रात को घर में सोए या किसी सफर में सोए, आज़म तारिक की आंख जब बंद होती है आज़म को अम्मी का दीदार हो जाता। नारे तकबीर, मोहम्मद मुस्तफा, मकामे सहाबा, शान औलिया अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, शुहदाए नमूसे सहाबा, नारे तकबीर। हमारा तो हाथ ऐसे हाथों के लोग में, ऐसे लोगों के हाथों में जिनको अम्मी आयशा के कई मर्तबा दीदार हुआ करते हैं। इन्हें रात को भी अम्मी का दीदार होता था, दिन में भी अम्मी का दीदार होता था। दुनिया के लोगों, दीदार मामूली चीज नहीं है। हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है, अल्लाह मौत से पहले एक रात ऐसी भी हमारी जिंदगी में आए कि जिस रात हुजूर का दीदार हो जाए। मौत से पहले ऐसी रात आए जिस रात खुलफाए राशिदीन की ज़ियारत हो जाए। मौत से पहले ऐसी रात आए जिस रात उम्महातुल मोमिनीन की ज़ियारत हो जाए। हम कहते हैं हमारे लिए एजाज होगा
ہمارے لیے فخر ہوگا، ہمارے لیے وہ رات باعث برکت ہوگی۔ اللہ یہ اعزاز کسے ملے گا؟ اللہ یہ اعزاز کب ملے گا؟ اللہ یہ اعزاز کس وقت ملے گا؟ تو رب نے جواب میں ضرور کہا یہ اعزاز ہر کسی کو نہیں ملتا، ہر انسان کو نہیں ملتا، اس اعزاز کے لیے بھی لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے، اور جن کا اس اعزاز کے لیے انتخاب ہوتا ہے وہ لوگ معمولی نہیں ہوتے، جن کی نسبت صحابہ سے، جن کی نسبت اہل بیت سے، جن کی نسبت تابعین سے، جن کی نسبت تبع تابعین سے، انہی لوگوں کے خوابوں میں اللہ ایسی شخصیات کا دیدار رکھ دیتے ہیں کہ ان کو زیارت ہوتی ہے، ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے، ان کو بلندی ملتی ہے، ان کو فخر محسوس ہوتا ہے، ان کو عزت محسوس ہوتی ہے، ان کو عظمت محسوس ہوتی ہے، ان کو شوکت و شان محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کے لوگوں جس طرح اللہ نے میرے مصطفیٰ یعنی آپ کے اور میرے پیارے محبوب امام الانبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء، جد الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نانا ساقی کوثر، شافی بصر، جانے جہاں محبوب خدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عین و عیاں، باللیل کے زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے، حسن کائنات، جلال کائنات، جمال کائنات، روح کائنات، دبدبہ کائنات، تخلیق وجہ کائنات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، امام الاولین، امام المرسلین، امام المتقین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے پیغمبر، رقیہ، فاطمہ، زینب، ام کلثوم کے بابا جناب حسنین کریمین کے نانا، عزت کائنات، شوکت کائنات، عظمت کائنات، عروج کائنات، وقار کائنات، حسن کائنات، کلائی کائنات، تکبر کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے چن چن کر محبوب کے ارتقت بٹھایا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے صحابہ کو چنا، اللہ نے مجھے نبوت میں چنا، انہیں صداقت میں چنا، اللہ نے مجھے نبوت میں چنا، انہیں عدالت میں چنا، اللہ نے مجھے نبوت میں چنا، انہیں سخاوت میں چنا، اللہ نے مجھے نبوت میں چنا، انہیں شجاعت میں چنا، سیاست میں چنا، تکبر میں چنا، علم میں چنا، تقوی میں چنا، مہارت میں چنا، تدین میں چنا، کمال میں چنا، خوبیوں میں چنا، حسن میں چنا، کمالات میں چنا، اوصاف میں چنا۔ اللہ نے ساری کائنات میں جس طرح نبیوں میں پیغمبر کو چنا، اسی طرح ساری کائنات کے امتیوں میں اللہ نے امت محمدی کو چنا، اور امت محمدیوں میں اللہ نے سب سے اول، سب سے اعلیٰ، سب سے مبرہ، سب سے لاجواب، سب سے بے کمال، سب سے بے مثال، سب سے عظیم، سب سے محترم، سب سے ممتاز اللہ نے جن ہستیوں کو چنا، اور ہستی کا نام صحابہ، اور صحابہ میں اللہ نے سب سے پہلے جسے چن کر مصلی پر کھڑا کر دیا اس کا نام ابو بکر ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، شان صحابہ، علماء اہل سنت والجماعت، نعرہ تکبیر۔ جس کے دل میں صدیق کی صداقت کا احترام نہیں، وہ لاکھ کرے سجدے یہ گناہ معاف نہیں۔ جس کے دل میں صدیق کی صداقت کا احترام نہیں، لاکھ کرے سجدے یہ گناہ۔ دل میں بغض صدیق، بدن پر حج کا لباس۔ دل میں بغض صدیق، بدن پر حج کا لباس، یہ اس کے نصیب کے چکر ہے۔ طواف 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 جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ ہمیں زنجیر پہنا دو، ہمیں سولی پہ لٹکا دو، مگر راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ طوفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہیں ساحل پر، ارے ان بزدلوں کو مسلمان کہہ دوں، مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ بیچتا ہوں، بیچتا ہوں، بیچتا ہوں شب کے اجالے خرید لو، میری زباں بندی کے واسطے تالے خرید لو، مجھ سے نہ ہوگا منکر اصحاب رسول و اہل بیت کا احترام، میری زباں بندی کے واسطے تالے خرید لو۔ ہماری نسبت اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے، ہمارا رخ اور ہے، اور میں آج اس بابرکت محفل کے توسط سے ان لوگوں کی عظمت کو سلام کرنا چاہتا ہوں
جو خالصتاً تحفظ ناموس رسالت کے لیے آج روڈوں پر کھڑے ہوئے ہیں، جن کا تعلق بھلے ہی لبیک تحریک لبیک پاکستان سے ہے، لیکن ان کا جو نعرہ ہے وہ میرے محبوب کی عظمت کا نعرہ ہے، اور اس نعرے پہ ہر مومن اپنی جان دینا سعادت سمجھتا ہے۔ سعادت سمجھتا ہے نہیں سمجھتا؟ سعادت سمجھتا ہے نہیں سمجھتا؟ دنیا کے لوگوں بات بڑی عجیب ہے، ایک وہ طبقہ جو اپنی حکومت کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنے منصب کے لیے میدانوں میں نکلا، روڈوں پہ آیا، دھرنے دیے۔ اس وقت دھرنا جائز تھا، اب حرام ہو گیا۔ آپ کی ذات کے لیے میدان میں آنا جائز تھا، رسول اللہ کے لیے میدان میں آنا جرم کیسے ہو گیا؟ میرا سوال ہے، آپ اپنے لیے میدان میں آئے تو سب ٹھیک تھا، آپ کہتے ہو بل کوئی نہ دے، بجلی کا بل کوئی نہ دے، گیس کا بل کوئی نہ دے، اب کوئی آپ کی بات پہ عمل کرے تو وہ ملک کا دشمن کیسے ہو گیا؟ آپ خود جو کہو وہ بات تو بڑی ہو گئی، آپ کی کہیں بھی بات پہ آج کوئی عمل کرے تو وہ مجرم کیسے ہو گیا؟ ایسا نہ کرو، اکابرین کہا کرتے ہیں اتنا کرو جتنا سہ سکو، اتنا کرو جتنا سہ سکو، تلک الایام نداولها بین الناس، اتنا کرو جتنا سہ سکو۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے رسول کہہ کے خوش تھے، اٹھے گی اب ہم پینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہو۔ ایسا نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ان کی آواز سنو، ان کا نعرہ تحفظ ختم نبوت کا نعرہ، صرف اتنا مطالبہ ہے نا کہ اس فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، یہی بات ہے نا، مولانا سعد رضوی کو رہا کیا جائے، یہی بات ہے نا، اور تو کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی سیٹ کا مطالبہ تو نہیں ہے، کرسی کا مطالبہ تو نہیں ہے، پیسوں کا مطالبہ تو نہیں ہے، بھئی کوئی اپنے پروٹوکول کا مطالبہ تو نہیں ہے، مطالبہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ کوئی آنچ آئے، مومن سے یہ برداشت ہو سکتا نہیں، برداشت ہو سکتا نہیں، ہم یہ قطعاً برداشت کر سکتے نہیں۔ پاکستان میں رہیں، کھائیں پیئیں، عیش کریں، مزے کریں، اس محبوب کے نام پر کھاتے رہیں، اور جب اس کی عزت کا مسئلہ آئے ہم کہیں ہمیں وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس گھڑی نہیں ہے۔ اللہ نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، اللہ اپنے محبوب کی عزت کا دفاع ابابیلوں سے کرو۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں، اللہ ہم سب کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو اپنے محبوب کا دفاع جانوروں سے کرا سکتا ہے، اللہ محتاج ہمارا ہے نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ بکریاں چرا رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے، ایک کافر آیا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے، دیکھا اونٹ چرا رہے ہیں، درخت پہ چڑھ گیا، یہاں آرام کریں گے ہم قتل کر دیں گے، حضرت آرام کرنے لگے، جنگل سے شیر آیا، عمر کا طواف کرنے لگے، اس کا طواف کرنے لگا، عمر کا پتہ چلا اللہ کے شیر کی حفاظت جنگل کا شیر کر رہا ہے، چکر لگا رہے ہیں، کافر دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا ہے، اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر کی حفاظت شیر کر رہا ہے، عمر کی آنکھ کھلی، شیر چلا گیا، کافر نیچے آ گیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے ارادہ غلط تھا، لیکن ایک سوال، اس کا جواب، سوال یہ، اتنا بتاؤ آپ کی جنگل کے شیر مانتے ہیں؟ آپ کی جنگل کے شیر مانتے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، دل پہ لکھنا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میرے ساتھ مدینہ چلو، آنکھوں سے دیکھو جنگل کے نہیں، اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے، صرف جنگل کے شیر نہیں، اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ بڑی بات ہے صحابہ، آپ کی بڑی بات ہے، آپ کی بڑی عظمت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے۔ حضرت حسین آ رہے ہیں، حضرت عمر جا رہے ہیں، آمنا سامنا ہو گیا، پوچھا بھتیجے بڑا عرصہ ہوا چاچو کے گھر چکر نہیں لگا؟ سبحان اللہ، صحابہ کی بات ہو، اہل بیت کی نہ ہو جاتی ہے، بڑا عرصہ ہوا بھتیجے چاچو کے گھر چکر نہیں لگایا، رشتہ کتنا علی عظیم ہے، چاچو بھتیجے سے سوال کرتے، بھتیجا جواب دیتا ہے چاچو کل آؤں گا، کب آؤں گا؟ کل آؤں گا۔ حضرت حسین تشریف لائے، حضرت فاروق اعظم کمرے میں موجود ہیں، اندر صحابہ بیٹھے، میٹنگ چل رہی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کو باہر کھڑا کیا ہوا ہے، حضرت حسین آئے، پوچھا بابا کہاں ہے؟ بابا اندر مصروف ہیں۔
اچھا کافی دیر کھڑے رہے، اس کے بعد چلے گئے، کہا اب عبداللہ بابا کو بتانا بھتیجا آیا تھا، آپ مصروف تھے، واپس چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم اگلے دن ملاقات ہوئی، پھر آمنا سامنا ہو گیا، حضرت حسین سے سوال کیا بھتیجے آئے نہیں تھے، چکر نہیں لگایا تھا؟ حضرت حسین نے کہا چاچو آیا تھا، عبداللہ بن عمر سے پوچھئے گا آیا تھا، آپ مصروف تھے، میں نے دروازے پہ دستک دینا مناسب نہ سمجھا، میں اندر آتا میں نے مناسب نہ سمجھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، خطاب کا بیٹا رو کر کہنے لگا حسین میری حیثیت اور اوقات تیرے عظمت کے سامنے کیا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے، حسین مسجد نبوی میں داخل ہوتے، پیغمبر منبر سے اتر کر تیرا استقبال کرتے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیغمبر صحابہ کے جرمش میں بیٹھے ہوتے، آپ بھائیوں کی آمد ہوتی، پیغمبر کہتے صحابہ راستہ دو، وہ دیکھو محمد کے بیٹے آ رہے ہیں، وہ دیکھو محمد کے بیٹے آ رہے ہیں۔ صحابہ راستہ بڑا، حسین آپ دروازے پہ دستک دیتے، آپ اندر تشریف لے آتے، عمر کا مشورہ تیری آمد سے بڑا نہیں تھا، عمر کی میٹنگ تیری آمد سے بڑی نہیں تھی، حسین تو بہت بڑا ہے۔ یہ وہی حسین ہے نا عبداللہ بن عمر کھیل رہے ہیں حسین کے ساتھ، حضرت حسین منبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسین نے عبداللہ بن عمر سے کہا عمر اسے جانتے ہو؟ کہا یہ میرے بابا ہیں۔ کہا آپ کے بابا ہیں ہمارے نوکر ہیں، آپ کے بابا ہیں ہمارے خادم ہیں، ہمارے نوکر ہیں۔ عبداللہ بن عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگی، بابا سے آ کر کہا بابا حضرت حسین آپ کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہے تھے، یہ ہمارا نوکر ہے ہمارا خادم ہے۔ حضرت عمر لیٹے تھے، جھٹ پٹ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے عبداللہ بن عمر پھر کہو کیا کہا؟ کہا بابا یہی جملہ کہا۔ حضرت عمر کہتے عبداللہ پھر کہو کیا کہا؟ کہا حضرت عمر بابا یہی کہا۔ کہا اچھا اگر یہی کہا جاؤ حسین سے کہو لکھ کر دے، حسین سے کہو لکھ کر دے۔ اور جب حضرت حسین نے تحریراً لکھ کر دیا نا تو بیٹے کو وصیت کرتے ہیں بیٹا جب عمر اس دنیا سے رخصت ہو یہ پرچی کفن میں رکھ دیں۔ رشتہ داریاں صحابہ اور اہل بیت کی ہیں، ہمیں بتاتا کوئی نہیں ہے، ہمیں سناتا کوئی نہیں ہے، ہمیں ملتے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے معاویہ کا نام لو پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ماتھے کے تیور بدلنے لگ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھو نا معاویہ سے پریشانی کیا ہے، معاویہ کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اللہ کے نبی اللہ سے سوال کرتے ربا میں قرآن لکھوانا چاہتا ہوں کس سے لکھواؤں؟ اللہ کہتے ہیں جبریل کے ذریعے جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہو معاویہ سے لکھوائے، معاویہ سے قرآن لکھواؤ، معاویہ سے فرمان مصطفیٰ لکھواؤ، معاویہ سے خطوط مصطفیٰ لکھواؤ۔ معاویہ تیری عظمت کو سلام۔ مصطفیٰ کہتے ہیں معاویہ کاغذ لے آؤ، معاویہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ قلم لے آؤ، فرمان مصطفیٰ کا ہے، فیصلہ خدا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ فیصلہ کس کا ہے؟ فیصلہ کس کا ہے؟ غسان کا بادشاہ آ گیا نا، حضرت معاویہ کو رسول اللہ نے کہا جاؤ معاویہ تحفے لے کے آؤ، حضرت معاویہ دوڑ پڑے، چپل نہیں پہنی جوتا نہ پہنا، مکے کی عرب کی تپتی ہوئی زمین، معاویہ پیدل جا رہے ہیں، بادشاہ سے کہا اپنے ساتھ سواری پہ بٹھاؤ، بادشاہ نے کہا تو محمد کا کمی ہے، تیری حیثیت کوئی نہیں ہے، تیری اوقات کوئی نہیں ہے، بادشاہ سے کہا اپنا جوتا دے دو میرے پاؤں جل رہے ہیں، کہا تو محمد کا کمی ہے، وقت آیا زمانہ تحفے لے کے واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا معاویہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں آقا کوئی تکلیف نہیں ہوئی، صرف پاؤں میں گرم ریتلی پتھریلی زمین کی وجہ سے چھالے نکل آئے۔ حضور نے معاویہ کا پاؤں دیکھا، ہاتھ اٹھا کر حضرت معاویہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دی۔ وقت گزرا تلک الایام نداولها بین الناس، حضرت معاویہ خلفائے خلیفہ بنے، حضرت معاویہ کے اقتدار کا وقت آیا، آپ امیر المومنین بنے، غسان کے علاقے میں لشکر بھیجا، لشکر کے نتیجے میں وہاں کچھ کافر گرفتار ہو کے آئے، ان کافروں کی سر فہرست پہلی صف میں وہی بادشاہ کھڑا تھا، وہی بادشاہ کھڑا تھا۔ حضرت معاویہ نے دیکھا پہچان لیا، بادشاہ نے معاویہ کو پہچانا نہیں پہچانا، حضرت معاویہ نے پہچان لیا، آخری بات ہے پریشان نہیں ہونا، حضرت معاویہ نے پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد صحابہ کو حکم دیا صحابہ اس کے ہاتھ کھولو، اس کی پاؤں کی بیڑیاں کھولو، یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے بادشاہ ہے، لباس تبدیل کرو، شاہی لباس پہنا دو، اسے شاہی کمرے میں رہائش دے دو، شاہی بستر دے دو، شاہی دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ، اس کی خدمت کرو۔ صحابہ پریشان ہیں، امیر المومنین کا حکم ہے، ایسے ہی ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا آپ کے یہاں مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟
آپ کے یہاں جو مجرم ہو ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی امیر المومنین کا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ آ گیا سامنے، حضرت معاویہ نے پوچھا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہا جی میرا ایک سوال ہے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں سوال بعد میں، یہ 40,000 دینار میری طرف سے قبول کر۔ سبحان اللہ 40,000 دینار میری طرف سے قبول۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ امیر المومنین مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ حضرت معاویہ سے پوچھنے لگا اس خدمت کی تابعداری اور اس خوبصورت لباس اور خوبصورت انداز اور خوبصورت سیرت اور وضاحت کی وجہ؟ کہتے مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے۔ آپ کو وہ وقت یاد ہے میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے؟ کہا جی مجھے یاد ہے، حضور نے آپ کے ساتھ ایک نوجوان بھیجا تھا تحفہ لینے کے لیے، آپ کے ساتھ چل رہا تھا، اس نے کہا مجھے سواری پہ بٹھاؤ۔ آپ نے جملہ کہا تھا تو محمد کا کمی ہے، میں محمد کا کمی معاویہ ہوں، میں اسی محمد کا کمی معاویہ ہوں۔ بادشاہ کی چیخیں نکل پڑی، 40,000 دینار حضرت معاویہ کے قدموں میں رکھ دیا، رو کر کہتا ہے معاویہ میں نے اتنا ظلم کیا تھا، میں نے زیادتی کی تھی، مجھے تو خبر نہیں تھی، مجھے تو علم نہیں تھا، تو اتنا عظیم ہے معاویہ میں نے اتنا ظلم کیا، آپ نے اس کے جواب میں میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کیا؟ ٹیپا سلطان پور کے جوانوں، بچوں، بوڑھا بزرگوں، میری پوری تقریر کا خلاصہ میں ایک جملے میں تمہاری گود میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا وہ آپ کے بابا کی تربیت تھی، معاویہ پہ محمد کی تربیت۔ حضرت معاویہ پہ محمد کی تربیت ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی بادشاہ نے کہا محمد کی تربیت اتنی اعلیٰ ہے تو بادشاہ اپنی زندگی اسی محمد کے دین کے نام کرتا ہے۔ سارے کے سارے کافر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ فتح جسے کردار کی وجہ سے ملی اس کا نام حضرت امیر معاویہ ہے۔ آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، نام امیر معاویہ پہ کچھ بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، کیسے بھی ہوا، اس معاویہ کا ذکر قرآن میں ہے۔ معاویہ میرے محبوب کا سالہ ہے، معاویہ اس امت کا ماموں ہے، معاویہ میرے محبوب کا نظر خاص ہے، معاویہ اور کچھ بھی معاویہ کی نسبت نہ ہوتی، اس کی نسبت صحابیت کافی ہے۔ کافی ہے یا نہیں؟ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، شراب عشق نہیں بدلی، جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں، کل تک تھا جو سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے رہتے ہیں، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد خاتم